اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4۔ اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں: تا، طا، زا، ذال، ظا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ اب اس کو رواں کیسے پڑھیں گے؟ تا، تمام اسٹوڈنٹس پڑھیں ذرا۔ تا، تے، تو، طا، طی، تو۔ اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، تو اس میں تا اور طا یہ ملتی جلتی آواز ہے، لیکن پڑھنے کے اندر ادائیگی ان کی جدا جدا ہے، تو اس لیے ہم ان کو اب حروف قریب الصوت میں ملتی جلتی آواز والے کو مختلف انداز میں پڑھیں گے۔ طا چونکہ حروف مستعلیہ کے اندر بھی ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، تو اس لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ طا، طی، تو، زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو۔ زا اور ذال کے اندر فرق ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مختلف انداز میں پڑھیں گے۔ زا کے اندر سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور ذال کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو اس لیے مختلف انداز میں کیسے پڑھیں گے؟ زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو۔ اسی طرح وا بھی اسی کے اندر ہے، وا، ذی، ذو، اور ضا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے چونکہ یہ حروف مستعلیہ کے اندر بھی ہے۔ آگے آ جائیں، 3 الفاظ آگے ہیں، ثا، سین اور صاد۔ یہ بھی حروف قریب الصوت ہیں۔ ثا کے اندر سیٹی نہیں، سین کے اندر سیٹی اور صاد کے اندر سیٹی ہوگی۔ ثا بھی باریک پڑھا جائے گا، سین بھی باریک پڑھا جائے گا، صاد جبکہ موٹا پڑھا جائے گا، چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو اس لیے کیسے پڑھیں گے؟ ثا، ثا کو کیسے پڑھیں گے؟ ثا، سیٹی نہیں، ثا، ثی، سو، سا، سین کے اندر سیٹی، سا، سی، سو۔ صاد کے اندر بھی سیٹی لیکن اس کو موٹا پڑھا جائے گا، سوا، سوئی، سو۔ آگے ہم آ جاتے ہیں دال اور دواد میں۔ یہ بھی ملتے جلتے لفظ ہیں، جبکہ پڑھنے کے اندر ملتے جلتے لگتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا چینجنگ ہے اس کے اندر۔ کیسے پڑھیں گے؟ علیحدہ علیحدہ دال باریک کر کے پڑھیں گے اور دواد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دا، دال کو کیسے پڑھیں گے؟ دا، دی، دو، دواد کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ضا، دی، دو۔ اب آگے آئیں، کاف اور قوف، یہ دونوں بھی ملتے جلتے لفظ ہیں، تو ان کو حروف کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف باریک کر کے پڑھیں گے، قوف موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو کیسے پڑھیں گے؟ کا، کی، کو۔ آگے قا، قی، قو۔ آگے آ جائیں، ہا، ہا کو ہم کیسے پڑھیں گے اور ہا کو کیسے پڑھیں گے؟ ان دونوں کے اندر بھی مختلف انداز ہیں، لیکن یہ پڑھنے کے اندر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اس کو علیحدہ علیحدہ انداز میں پڑھا جائے گا۔ ہا کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ کوئی پیٹ سے آواز نکالتا ہے، ایسے پڑھیں گے، ہا، ہی، ہو۔ اسی طرح آگے ہا، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ہا،
جی، تو حلق کے درمیان والے حصے سے کیسے پڑھیں گے؟ ح، حی، حو۔ آگے آ جائیں گے حمزہ اور عین۔ حمزہ کہاں سے ادا ہوگا اور عین کہاں سے ادا ہوگا؟ حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ تو اس طرح ہم اس کو علیحدہ علیحدہ انداز میں پڑھیں گے۔ پڑھنے میں آواز ایک جیسی ہوگی، عین کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ حلق کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ حمزہ کو ا، ای، او، عین کو ع، عی، عو۔ اسی طرح خا آ گیا، خا اور غائن، یہ تھوڑے تھوڑے مختلف پڑھے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، حالانکہ ایک جیسے نہیں، علیحدہ ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ خا کو خا، خی، خو۔ خا کو ویسے بھی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے، تو سختی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ خا، خی، خو۔ غائن کو پڑھیں گے غا، غی، غو۔ اسی طرح با کو کیسے پڑھیں گے؟ با، بی، بو۔ میم کو ما، می، مو۔ واو کو وا، وی، وو۔ فا کو فا، فی، فو۔ لام کو لا، لی، لو۔ نون کو نا، نی، نو۔ را کو پر پڑھیں گے، جب اس کے اوپر زبر ہوگا تو پھر را، ری، رو۔ جیم کو جا، جی، جو۔ شین کو شا، شی، شو۔ یا کو یا، یی، یو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 4، جو کہ ہم نے روانگی کے ساتھ پڑھنا تھا۔ تو آج ہم نے روانگی کے ساتھ پڑھ لیا۔ تو اسی طرح جتنے بھی قرآن پاک کے اندر الفاظ آتے ہیں، یہ سارے انہی حروف تہجی سے ہیں۔ ان کو اسی انداز میں پر اور باریک پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پاک صحیح انداز کے اندر قرآن پاک جو بھی پڑھے گا وہ پڑھ سکتا ہے، وہ اس کی ادائیگی سے ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید برہان رشید کو صحیح انداز میں تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔